नमल। रात बाहर कतरा कतरा बहती रही। कार के अंदर खामोशी छाई रही। दोनों में से कोई कुछ ना बोला। दफातन वो सीधा हुआ। वो नियाज बेग। जुमर ने भी उसी तरफ देखा। शलवार सूट में मलबूस नियाज बेग अस्पताल के अंदर दाखिल हो रहा था। फारिस ने गर्दन घुमाई। उसकी कार करीब में ही कहीं होगी, जल्दी में लग रहा है। लॉक खोलते हुए उसने डैशबोर्ड से पैकेट उठाया और दरवाज़ा खोला। जुमर ने कतरे बेचैनी से उसे देखा। ध्यान से, हल्का सा बोली। वो चौंका, उसकी आंखों को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। मैं नहीं चाहती तुम्हारी लापरवाही से कोई गड़बड़ हो। वो वजाहत देकर रुख मोड़ गई। उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ी। सर झटक कर बाहर निकल गया। अंदर इस्तकबालिया तक नियाज बेग तेज कदम उठाते पहुंचा। वही नर्स काउंटर के पीछे 2-3 अफराद की हमरा खड़ी थी। उसे आते देखकर फौरन उस तरफ मुतवज्जे हुई। जी, वो उसके मुखातिब करने पे वहीं रुका। हाँ, वो अमीना नामी खातून को लाया गया है। मुझे फ़ोन आया था और प्राइवेट रूम 6 नंबर में है वो। आप यहाँ से सीधा जाकर दाएं मुड़कर। वो उजलत में रास्ता समझाती गई। वो संजीदगी और कदरे इस्तराब से सर हिलाते आगे बढ़ गया। चंद राहदारियाँ अबूर करके कमरों के नंबर पढ़ता वो मतलूबा कमरे के करीब आया। बाहर 2 पुलिस एहलकार खड़े थे। नियाज बेग की तेवरी चढ़ी। वो दरवाजे के नज़दीक जाने लगा तो एक सिपाही ने रास्ता रोका। क्या काम है? अंदर मेरा मरीज़ है, उसे देख लूँ फिर तुमसे बात करता हूँ। वो कतरे उखड़े लहजे में कहकर आगे बढ़ने लगा, मगर सिपाहियों ने फिर से रोक दिया। इजाज़त नहीं है। मरीज़ से क्या रिश्ता है तुम्हारा? इससे पहले कि वो गुस्से से कुछ जवाब देता, दरवाज़ा खुला। नियाज बेग के अल्फाज मुंह में रह गए। एएसपी सरमद शाह आम पैंट शर्ट में मलबूस बाहर निकल रहा था। उसे देखकर चौंका। नियाज बेग, तुम इधर कैसे? ताज्जुब से आंखें सुखेड़ कर उसे देखते अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया। ये तुम्हारे थाने की हदूद तो नहीं है एएसपी? वो भी ज़रा हैरान हुआ। खैर, मेरी पहचान की एक औरत आंख से इशारा किया। इधर एडमिट है। सरमद शाह का आबरू बेइख्तियार उठा। इधर? इस कमरे में? हाँ, देखो उसे पुलिस केस मत बनाओ। ये इतना कोई बड़ा मामला। तुम शिजा को कैसे जानते हो? सरमद शाह ने तेज़ी से बात काटी। उसकी मुताज्जब निगाहें नियाज बेग पे जमी थीं। कौन शिजा? वो ठहरा। आईजी साहब की बेटी और मेरी कज़न शिजा मलिक, जो रेप और टॉर्चर के बाद पिछले 1.5 माह से कोमा में है। बताओ, कैसे जानते हो उसे? सरमद शाह की निगाहों का ताज्जुब अब खोजते तासुर में बदल रहा था। यकदम नियाज बेग को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। नहीं, शिजा कौन? मैं तो नहीं जानता किसी शिजा को। मैं तो इधर अमीना के लिए आया था। वो मेरी एक अजीज़ा है। फिर कमरा नंबर देखा, शायद गलत कमरा नंबर बता दिया उन्होंने। मैं पूछता हूँ दोबारा। और अफसोस हुआ तुम्हारी कज़न का सुनकर। गलत वक्त पे गलत जगह पे होने का एहसास होते ही वो उजलत में कहता। उसका कंधा थपथपाता जेब में मोबाइल निकाल कर मुड़ा। सरमद शाह आंखें सुखेड़ कर उसे जाते देखने लगा। फिर उसने एक नज़र अपने एएसआई पे डाली। वो भी उन्हीं नज़रों से उसे देख रहा था। एकदम सरमद शाह उसके पीछे लपका। पीछे कमरे के दरवाजे की हल्की सी दर्ज खुली थी, जिससे बेड पे लेटी लड़की नज़र आ रही थी। होशो खैरत से बेगाना, ऑक्सीजन मास्क लगा था। बहुत सी दूसरी नालियाँ भी। उसके बाल भूरे सुनहरे से थे और कान के करीब उनमें तितली की शक्ल का नगों वाला क्लिप लगा था। क्या नाम बताया तुमने अपनी अजीज़ा का? राहदारी के आखिर में नियाज बेग को जा लिया, जो मोबाइल पे नंबर मिलाकर कान से लगाए हुए था। उसके चेहरे पे उलझन थी। सरमद शाह के पुकारने पे चौंक कर गर्दन घुमाई। हाँ, वो अमीना है, मेरी जानने वाली। अस्पताल वालों ने अभी फ़ोन करके बताया। मैं पूछता हूँ अभी। ऐसे क्या देख रहे हो एएसपी? वो ज़रा बताया। भाई, मैं नहीं जानता तुम्हारी कज़न को। ठीक है, मैं भी तुम्हारी अजीज़ा की इयादत कर लूँ। उसने आबरू से उसे चलने का इशारा किया। तेज़ जांचती निगाहें बार बार नियाज बेग पे डालता था। वो अंदर ही अंदर कोफ्त का शिकार। वो परेशान होने लगा, मगर चलता रहा।
یہاں تک کہ وہ واپس استقبالیہ کاؤنٹر تک آ پہنچے۔ او بیبی، کس کمرے میں بھیج دیا تم نے مجھے؟ وہ بگڑ کر کہتا اسی نرس سے مخاطب ہوا۔ وہ تو کسی شیزہ بیوی کا کمرہ ہے۔ سر، آپ نے شیزہ ملک کے کمرے کا ہی پوچھا تھا، تبھی میں نے روم نمبر 6 بولا۔ وہ سادگی سے گویا ہوئی۔ سرمد شاہ نے پوری گردن گھما کر اسے دیکھا۔ وہ ایک دم بھڑک اٹھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں نے امینہ امتیاز کا پوچھا تھا۔ تم لوگوں نے مجھے کال کر کے بلایا ہے۔ ساتھ ہی حیران پریشان نگاہ ASP پہ ڈالی، جو بس چپ چاپ اسے گھور رہا تھا۔ سوری سر، مجھے شیزہ ملک سنائی دیا تھا۔ امینہ امتیاز؟ وہ جھک کر چیک کرنے لگی۔ یہاں تو کوئی امینہ امتیاز نہیں لائی گئی، نہ ہم نے اس سلسلے میں کسی کو کال کی ہے۔ کیا بکواس ہے؟ تم لوگوں نے مجھے ابھی کال کی، خود مجھے بلایا۔ خودکشی کا کیس تھا۔ غصے سے لال پیلے ہوتے اس کے ماتھے پہ پسینہ آ رہا تھا۔ سر، یہ سارے فونز آپ کے سامنے رکھے ہیں، آپ کال ریکارڈ چیک کر لیں۔ ہمارے پاس کوئی امینہ امتیاز نہیں لائی گئی۔ آپ نے خود ابھی شیزہ ملک کا پوچھا تھا مجھ سے۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ تمہیں کس نمبر سے فون آیا؟ وہ جو چپ کھڑا تھا ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ نیاز بیگ نے جھنجھلا کر اسے دیکھا۔ امینہ کے موبائل سے فون آیا تھا۔ وہ واپس اسے کال کرنے لگا۔ گھنٹی جا رہی ہے، کوئی اٹھا نہیں رہا۔ میں اس کے گھر دیکھتا ہوں۔ اچھا، خدا حافظ۔ ماتھے کو چھو کر عجلت میں اسے سلام کیا اور باہر کی طرف بڑھا۔ ASP نے بے اختیار سرمد شاہ کو دیکھا۔ وہ سوچتی نظروں سے نیاز بیگ کو باہر نکلتے دیکھ رہا تھا۔ نیاز بیگ کی کار کون سی ہے امجد حسین؟ اس نے سوچ میں ڈوبے پکارا۔ سر، ہمیشہ نیلے رنگ کی نسان میں دیکھا ہے اسے، اور اس دن ہمیں جو گمنام ٹیپ موصول ہوئی تھی، یاد ہے؟ فون کرنے والی اینی شاہد نے کہا تھا کہ اس نے ایک آدمی کو شیزہ کو کار کی ڈگی سے نکال کر سڑک پہ پھینکتے دیکھا تھا۔ کون سی کار بولی تھی اس نے؟ نیلی نسان۔ مگر سر، ٹیپ تو جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ خود متذبذب سا تھا۔ میرے ساتھ آؤ۔ سرمد شاہ کے چہرے پہ بے پناہ سختی در آئی۔ وہ باہر نکلا۔ SI فوراً پیچھے لپکا۔ دور گاڑیوں کی قطار کے قریب نیاز بیگ تیز تیز قدم اٹھاتا چلا جا رہا تھا، ساتھ ہی موبائل پہ مسلسل نمبر ملا رہا تھا۔ جب تک وہ دونوں اس تک پہنچے، وہ نیلی نسان سے چند قدم دور تھے۔ تمہاری امینہ نے فون نہیں اٹھایا؟ خشک انداز میں اس نے پوچھا تو وہ چونک کر گھوما۔ چہرے پہ دبا دبا غصہ در آیا۔ ASP، میں پریشان ہوں۔ اس ٹائم امینہ گھر بھی نہیں پہنچی اور فون بھی نہیں اٹھا رہی۔ کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ وہ ذرا جھنجھلایا ہوا ذرا متفق کر کہہ رہا تھا جب SI نے آواز دی۔ سر، سرمد شاہ نے اس طرف دیکھا۔ وہ چند قدم دور نیلی نسان کے ساتھ کھڑا ان کو بلا رہا تھا۔ نیاز بیگ فون کان سے لگائے جھلا کر بولے جا رہا تھا، مگر سرمد شاہ سنے بغیر آگے آیا۔ نیاز بیگ کی کار کے ڈیش بورڈ پہ ایک موبائل تھر تھراتا ہوا جل بجھ رہا تھا۔ اندھیرے میں اس کی روشنی ونڈ اسکرین پہ عکس بنا رہی تھی۔ عکس پہ نیاز بیگ کا نام اور نمبر لکھا آ رہا تھا۔ سرمد شاہ نے تیز نظروں سے اسے گھورا اور جو روشنی دیکھ کر اس کی طرف آیا تھا، تمہاری امینہ شاید اپنا فون تمہاری کار میں بھول گئی۔ وہ حیران پریشان سا قریب آیا۔ موبائل دیکھ کر اس کے چہرے پہ شوق در آیا۔ تیزی سے کار کھولی اور موبائل نکال کر چہرے کے سامنے کیا۔ وہ امینہ کا ہی موبائل تھا۔ اس نے الجھن بھری نگاہیں اٹھائیں تو ASP تیکھی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ یہ ادھر کیسے؟ وہ کبھی ڈیش بورڈ کو دیکھتا، کبھی موبائل کو۔ امجد حسین، ذرا گاڑی کی تلاشی لو، شاید امینہ بی بی بھی مل جائے۔ ASP نے تحکم سے SI کو اشارہ کیا۔ وہ آگے بڑھا تو نیاز بیگ کی پریشانی پس منظر میں چلی گئی اور آبرو تن گئی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کے گھر جاتا ہوں، ہاتھ جھلا کر قدرے کھردرے انداز میں کہتے ASI کو روکا۔ SI نے ASP کو دیکھا اور آگے ہوا اور نیاز بیگ کی آنکھوں میں دیکھتے تحمل سے بولا، نیاز بیگ، اس وقت مجھے غصہ دلا کر مجھے اپنا دشمن مت بناؤ۔ میں نے بڑے موقعوں پہ تمہارا ساتھ دیا ہے، اس لیے چپ چاپ یہاں کھڑے رہو۔ پھر امجد حسین کو اشارہ کیا، گاڑی کھولو۔ چند لمحوں بعد 3-4 مزید اہلکار وہاں کھڑے تھے۔ SI ٹارچ سے اندر روشنی مارتا کار کی سیٹیں، خانے، کلوز کمپارٹمنٹ چیک کر رہا تھا۔ ASP سرمد شاہ کمر پہ ہاتھ باندھے پتھریلے تاثرات کے ساتھ یہ کارروائی دیکھ رہا تھا اور نیاز بیگ تلملاتا ہوا سا کھڑا تھا۔
یہ تم اچھا نہیں کر رہے، ایک سختی نظر سرمد شاہ پہ ڈال کر ہلکا سا بولا۔ سرمد شاہ خاموش رہا۔ ایسا ہی اب ڈگی کھول رہا تھا۔ میں پہلے مصیبت میں ہوں، اوپر سے تم کسی مشتبہ کی طرح میرے ساتھ برتاؤ کر رہے ہو، میں یہ بےعزتی بھولوں گا نہیں۔ سر ایک دم ایسا ہی سیدھا ہوا۔ اس کے چہرے پہ کوئی ایسا ہکا بکا تاثر تھا کہ سرمد شاہ فوراً ڈگی کی طرف آیا۔ یہ دیکھیے، اس نے ٹارچ کی روشنی ڈگی کے کونے میں ماری۔ سرمد شاہ نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں پھٹ سی گئیں۔ وہاں ایک جگمگاتا ہوا تتلی کی صورت کا 3 انچ چوڑا ہیئر کلپ گرا تھا۔ اس میں چند ہلکے بھورے بال بھی اڑسے تھے اور چند بال فاصلے فاصلے پہ ڈگی میں بکھرے بھی تھے جو ابھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ تتلی کے چند نگ جگمگا رہے تھے اور باقی نگوں کو سوکھے خون نے دھبوں سے مان کر رکھا تھا۔ شیزا کا خون۔ سرمد شاہ کی آنکھوں میں سرخی ابھری۔ وہ تیورا کر اس کی طرف گھوما۔ نیاز بیگ، اپنے ہاتھ پیچھے باندھ لو۔ رفیع محمد، اسے ہتھ کڑی لگاؤ۔ وہ کرایا تھا۔ کیا بکو؟ نیاز بیگ کی ساری جھنجھلاہٹ ہوا ہوئی۔ وہ حیران پریشان سا آگے ہوا مگر ایس آئی کو تتلی نما کلپ اٹھا کر پلاسٹک بیگ میں ڈالتے دیکھ کر اس کا چہرہ پھک ہوا۔ او، یہ میرا نہیں ہے، یہ میری گاڑی میں کہاں سے؟ او، میری بات سنو۔ سرمد شاہ نے پوری قوت سے اس کے منہ پہ گھوسا مارا۔ وہ ایک دم تیورا کر پیچھے کو گرا مگر گرنے سے پہلے سرمد شاہ نے گریبان سے کھینچ کر اسے اٹھایا اور اس کا خون سے رستہ چہرہ قریب کیا۔ میں نے تمہیں کتنے کیسز سے نکالا؟ کیا اس لیے کہ تم میرے خاندان کی لڑکی کے ساتھ ایسا کرو گے؟ تم گالی، گھٹیا انسان۔ وہ میری بہنوں جیسی تھی۔ شوقت سے نیاز بیگ کو جھٹکے سے چھوڑا۔ ایک اہلکار نے اس کے ہاتھ موڑ کر پیچھے باندھے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں نہیں، یہ کوئی گڑبڑ ہے، مجھے اس میں پھنسایا جا رہا ہے۔ میں نہیں جانتا تمہاری بہن کو۔ میری بات سنو۔ وہ اہلکاروں کی گرفت میں پھڑپڑاتا چلا رہا تھا۔ آئی جی صاحب کو فون لگاؤ اور بولو تھانے آ جائیں۔ سرمد شاہ سرخ چہرے کے ساتھ ایس آئی کو کہہ رہا تھا اور وہ سڑک کے اس پار گرین بیلٹ کے ساتھ پارکڈ کار کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی زمر گھنگریالی لٹ انگلی پہ لپیٹتی وہ منظر دیکھ رہی تھی۔ آواز سنائی نہ دیتی مگر وہ ایک منظر 100 آوازوں پہ بھاری تھا۔ اس کے چہرے پہ اطمینان تھا مگر آنکھوں میں سرد سی تپش بھی تھی۔ فارس نے گہری سانس لی اور کافی ریلیکسڈ سے انداز میں سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی۔ آر یو شور اے ایس پی کو اصل معاملہ سمجھ نہیں آئے گا؟ میں اسے جانتی ہوں، کام کیا ہے اس کے ساتھ۔ اگر اس میں اتنی عقل ہوتی تو 4 سال سے ایس پی نہ ہوتا، 1.5 سال پہلے اے ایس پی بن چکا ہوتا۔ یہ اس کے گھر کا معاملہ ہے، اس کی ججمنٹ کو غیرت ڈھانپ دے گی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی کہہ رہی تھی مگر اس کی جلد ہی ترقی ہونے والی ہے۔ اس کی ترقی کا انحصار اسی کیس پہ ہے۔ اس کو شیزا کا مجرم مل گیا، یعنی اس کو ترقی مل گئی۔ زمر نے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ دور نیاز بیگ سپاہیوں کی گرفت میں پھڑپھڑاتا ہوا مسلسل چلاتا رہا۔ اب دیکھو کون لڑکیوں کی طرح چیخ رہا ہے۔ وہ اسی منظر کو دیکھتے بولی تو لہجے میں نمی بھی تھی اور آنچ بھی۔ فارس نے ٹیک لگائے گردن اس کی طرف موڑی۔ کل جب امینا اسے لاک اپ میں ملنے جائے گی تو اس کی بات سن کر نیاز بیگ کو یہی لگے گا کہ اسے پولیس نے پھنسایا ہے۔ اس کیس میں ہمارے دشمن ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوں گے اور اس دفعہ ہم ان کا تماشا دیکھیں گے۔ وہ رکا۔ مگر شیزا، زمر نے گہری سانس لی، اس کے مجرم یقیناً چالاک لوگ ہیں، ان کو کبھی نہیں ملیں گے۔ وہ بیچاری بچی شاید چند دن زندہ رہ پائے مگر وہ نہ کبھی ہوش میں آئے گی نہ کسی کو کچھ بتا پائے گی۔ وہ ابھی تک پولیس موبائل کو دیکھ رہی تھی جس میں اب وہ چیختے چلاتے نیاز بیگ کو لا رہے تھے۔ وہ کلپ جو میں نے اس کی ڈگی میں رکھا ہے، کیا اس کے خاندان والے پہچانیں گے نہیں کہ گو کہ وہ شیزا کی کلپ کے جیسا ہی ہے مگر اس کا نہیں؟ کیا معلوم شیزا کے پاس صرف ایک ہی کلپ ہو۔ وہ ڈیزائنر کلپ ہے اور اس کے جیسا کلپ جو میں نے خریدا تھا وہ اس وقت شیزا کے بالوں میں لگا ہے۔ جس کلپ پہ اس کا بلڈ اور بال لگا کر سسٹر نے مجھے دیے تھے وہ شیزا کا اصلی کلپ ہے۔ وہ اسے فورینسک بھیجیں گے، ہر طرح سے چیک کریں گے مگر شیزا کے بالوں میں لگا کلپ کوئی نہیں چیک کرے گا۔ سرسری سا بتا رہی تھی۔ وہ چپ ہو گیا۔ پولیس موبائل اب دور جا رہی تھی۔
जुमर ने गर्दन मोड़ कर उसे देखा, फिर कुछ कहते कहते चुप हुई, फिर सामने देखने लगी। चंद लम्हे खामोशी की नज़र हो गए, फिर हल्का सा बोली, गुड जॉब वारिस। उसके लहजे में नरमी थी, मगर वो सामने देख रही थी। वो ज़रा सा मुस्कुराते हुए कार स्टार्ट करने लगा। प्लान आपका था, गुड जॉब टू यू। सो अब किसकी बारी है? कार रिवर्स करते उसने पूछा। सीढ़ी का पहला जीना उनके कदमों तले था और उसकी चोटी तक पहुंचने के लिए हर सीने को इसी तरह रौंदना था। ये सादी यूसुफ का बचाने का वाहिद तरीका था। बताऊंगी जब ज़रूरत पड़ी तो। वो फिर से वैसी ही रूखी हो गई, मगर एक तब्दीली आई थी। कम से कम वो बात तो करने लगे थे। अभी वो रास्ते में थे कि जुमर का मोबाइल बजा। डॉक्टर सारा गाजी। जी डॉक्टर सारा। उसने मसरूफ़ से अंदाज में फ़ोन कान से लगाया। कुछ पता चला सादी का जुमर? वो फिक्रमंदी से बोली। कहाँ सारा, आप बस दुआ करें। अच्छा मेरा काम हुआ? जी मैंने पता किया था, नेस्कॉम में कोई हलीमा काम नहीं करती। एक हलीमा सरफराज है, मगर वो इंजीनियर है, सेक्रेटरी नहीं। जुमर ने थकान से आंखें मींच लीं। नहीं, वो हलीमा ही थी। खैर थैंक यू, वापस आकर चक्कर लगाइएगा, बच्चे आपको मिस करते हैं। जी मैं बस थर में फंसी हूँ इतने दिन से, शादी की परेशानी अलग, जैसे ही आई चक्कर लगाऊंगी। जुमर ने फ़ोन रख दिया और दूसरी तरफ अपने बेडरूम में खड़ी सारा ने मोबाइल रख दिया और जैसे ही वो पलटी जकिया बेगम पीछे आ खड़ी हुई थी। उन्होंने एक तासुब भरी नज़र सारा पे डाली, जो सादा शलवार कमीज़ में मलबूस बालों का जूड़ा बनाए हुए थी। उनको देखकर चौंकी। क्यों उनको अवॉइड कर रही हो? तुम पिछले 1 महीने से, जब से शादी खोया है, यहीं इस घर में कैद हो, फिर बार बार झूठ क्यों? सारा की सब नीली आंखों में नमी दर आई। मैं उन लोगों से नहीं मिलना चाहती। मुझे डर है कि अगर मैं मिली तो वो जान लेंगे। क्या जान लेंगे? वो ज़रा हैरान हुई। सारा के आंसू बहने लगे। अम्मी, उस रात शादी के साथ उस घर में मैं थी। अम्मी, मैंने अपने सामने उसे गोलियां लगते देखा है। अम्मी, मैं हूँ वो गवाह जिसे वो ढूंढ रहे हैं।